ایک طرف یزید ہے، ایک طرف سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، یزید صحابی نہیں ہے۔ فضیلت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ ایک بار حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام لے کر حضور نے اسے فرمایا ہے الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یزید کے متعلق ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اپنے اہل بیت میں سے قرار دیا ہے کہ میرے گھر کے فرد ہیں۔ یزید کے متعلق ایسی کوئی بات نہیں فرمائی ہے۔ آپ نے حضرت حسین کے متعلق فرمایا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے۔ یزید کا نام لے کر آپ نے بات نہیں فرمائی ہے۔ حضرت حسین کے متعلق آپ نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ جلدی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یزید کے متعلق ایسی تو بات نہیں فرمائی ہے، جبکہ ساری فضیلتیں حضرت حسین کے ساتھ مل گئی ہیں، جبکہ مخالف کے پاس ایک بھی اس طرح کی فضیلت نہیں ہے۔ میں کس طرح یزید کا ساتھ دوں، میں کس طرح حضرت حسین کا ساتھ نہ دوں؟ جو بندہ اس واقعے کو بیان کرتا ہے، میں نے کتابوں کو ڈھیر لگایا ہوتا بھول گئے یہاں رکھنا، جو بندہ اس واقعے کو بیان کرتا ہے اور واقعے کو بیان کرنے میں ڈنڈی مارتا ہے اور ڈنڈی میں یزید کی وکالت کرتا ہے، اس کا اہل سنت والجماعت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ بات یاد رکھنا، علماء دیوبند نے ڈنکے کی چوٹ پر یزید کو فاسق و فاجر کہا ہے۔ میں آگے اس سے بات کرتا ہوں۔ یزید کے جو بھی اس کو آپ کو سمجھا دوں پھر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یزید کے کچھ جرم ایسے ہیں جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ اس وجہ سے ہم یزید کا کبھی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ جرم اس کے قابل معافی نہیں ہیں۔ کچھ جرم ایسے ہیں۔ نمبر 1، پہلا جرم اس کا یہ ہے، اس نے آل رسول کو کربلا میں قتل کروایا ہے۔ اگر برائے راست حکم نہ دیا ہو، لیکن اس کے باوجود عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنانے والا یہ ہے، اور اس کو گرفتاری کا حکم دینے والا یہ ہے۔ اس کی حکومت میں یہ معاملہ ہوا ہے، ذمہ دار کیسے نہ ٹھہرائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے دور میں، میرے سرزمین پہ اگر ایک کتا بھی بھوکا مر جاتا ہے، حضرت عمر سے اس کی پوچھ ہوگی۔ اگر کتا مرتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ یہاں تو آل رسول کا قتل ہوا ہے، یزید کیسے ذمہ دار نہیں ہے؟ کیسے ذمہ دار نہیں ہے؟ نمبر 2، اہل مدینہ پر چڑھائی کی، جب آل رسول کا میدان کربلا میں قتل ہوا، ان کی شہادت ہوئی، مدینہ والوں نے کہا ہم اس یزید کو نہیں مانتے، ہم اس کو حکمران نہیں مانتے۔ اس نے فوجیں بھیجی، 3 دن تک کے لیے مدینہ طیبہ کو اپنی فوج کے لیے مباح کر دیا۔ ہر کام تمہارے لیے حلال ہے، جو حرام ہے اس کو بھی کرو، جو حلال ہے اس کو بھی کرو۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے، لسان المیزان میں لکھا ہے، رسم الرجال کی معتبر کتابیں ہیں۔ 3 دن تک کے لیے مدینہ طیبہ کے اندر فوج کے لیے ہر کام کو مباح اور حلال کر دیا گیا۔ مسلمان عورتوں کی عصمت دری کی گئی، فوج نے زنا کیا۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان نہیں ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں، سنن دارمی میں روایت ہے، 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی، بلکہ یزید نے اپنی فوج کے گھوڑے مسجد نبوی کے اندر بندھوائے ہیں۔ فرمایا میں وہاں چھپا بیٹھا تھا، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس 3 دن تک میں وہاں چھپا رہا۔ ان ایام میں نے دیکھا مسجد میں اذان تو نہ ہوتی تھی، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے میں اذان کی آواز سنائی دیتا تھا، میں آواز کی آواز کو سنتا تھا۔ مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، جماعت سے نماز نہ ہوئی، عورتوں کے ساتھ زنا کیا۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے
निशान मिसाल में लिखा है, फरमाया कि 3 दिन के अंदर कितने सहाबा किराम कत्ल हुए, उनकी औलादें कत्ल हुई, कितने ताबईन कत्ल हुए, उनकी औलादें कत्ल हुई, कितने अतकिया कत्ल हुए, उनकी औलादें कत्ल हुई, इसका हिसाब ही लगाया जा सकता। आप मुझे बताएं, मदीना तजर्बा हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी की रिवायत है, आपने इसके मुताल्लिक़ फरमाया है कि मैं मदीना के मुताल्लिक़ फरमाया, मैं इसको हरम करार देता हूँ, इसकी जगह हरम है। जो बंदा जहाँ अल-ऐलान गुनाह करे, जुर्म करे और इसके तकद्दुस को पामाल करे, फरमाया कि उस बंदे पे अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, तमाम इंसानियत की लानत है। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला इसका ना कोई फर्ज कबूल करेगा, ना कोई नफल कबूल करेगा। अब जब फौज ने चढ़ाई की है, ये सब कुछ हुआ, मदीना का तकद्दुस अमाल हुआ, हरम का तकद्दुस अमाल हुआ, तो क्या ये हराम को हलाल नहीं किया गया? कुरान करीम के अंदर अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम और हराम करदा चीज़ों को हलाल करने वालों के बारे में कुरान ने क्या कहा? आप सल्लम की जुबान में ये बात है। एक आदमी से ज़िना करना, कुरान में फरमाया तक़रबु ज़िना, ज़िना करीब ना जाओ। एक बंदा ज़िना करे तो रजम करने का हुक्म है, कोड़े मारने का हुक्म है। यहाँ अगर सैकड़ों की तादाद के अंदर औरतों की इसमत देरी की गई है, कोई जुर्म नहीं है। तीसरा बड़ा जुर्म जो किया गया, मक्का मुकर्रमा पर हमला करवाया, बैतुल्लाह पर हमला करवाया, बैतुल्लाह पर हमला हुआ। यजीद की फौजें मक्का मुकर्रमा आई और मंजनीकों के जरिए, उस दौर में मंजनीक इस्तेमाल होती, दूर तक पत्थर फेंकने के लिए मंजनीकों के जरिए बैतुल्लाह पर पत्थर बरसाए गए। बैतुल्लाह मुनहदम हुआ, उसकी दीवारें में दरारें आ गई और फिर बैतुल्लाह जल गया। अब ये बैतुल्लाह, ये हरम, इसके तकद्दुस को पामाल करने वाला इस्लाम की निगाह में कैसा है? तो यजीद की वकालत करता है, उसको हया नहीं आती इन बातों को देखते हुए? कितनी की बातों को बर्दाश्त करेगा? कितनी की बातों को बर्दाश्त करेगा? बैतुल्लाह का तकद्दुस पामाल हुआ। 3 जुर्म हो गए। चौथा बंदा मुझे कहने लगा, यजीद ने थोड़ी कत्ल किया है, चलो उसको पहले की तशरीह समझ ले। एक बंदा मुझे कहने लगा, और यजीद ने कत्ल का हुक्म तो नहीं दिया था, ये तो इब्न ज़ियाद का अपना मसला था, उसने नंबर बनाने के लिए कत्ल कर दिया। मैंने कहा यजीद राजी नहीं था, कत्ल नहीं था, तो जो करना, यजीद राजी नहीं था, नहीं था, लिहाजा यजीद इस जुर्म का जिम्मेदार नहीं है। मैंने कहा चलो 1 मिनट के लिए बात मान लीजिए, नहीं था। अहले बैत के, आले रसूल के कातिलीन के नाम यजीद को पता थे कि नहीं थे? जिन लोगों ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया, आपकी आल को शहीद किया, उनके नाम तारीख में महफूज हैं कि नहीं? महफूज हैं। कातिलीन नामज़द हैं। तो अगर इसका हाथ नहीं था, इससे कातिलीन को क्या सजा दी है? कुरान कहता है, मैं कुरान सुनाता हूँ, अगर तो यजीद की वकालत में कोई नादर वाक़या ले आए, मैं उसको एक तरफ रखता हूँ, तो कुरान लेके आ। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ला, ऐ ईमान वालो, तुम्हारे लिए किसास को फर्ज किया गया मक़तूलों के मुताल्लिक़। अगर कोई बंदा उम्मत मुस्लिमा में कत्ल हो जाए, मुसलमान क्या, हमारे मुल्क का ईसाई कत्ल हो जाए, जुल्मन कत्ल हो जाए, हमारे मुल्क का यहूदी कत्ल हो जाए, जुल्मन कत्ल हो जाए, ये बात तय हो कि इसको जुल्मन कत्ल किया गया, इस्लामी हुकूमत के अंदर अगर ईसाई कत्ल हो तो उसके कातिल को कत्ल किया जाएगा। उम्मत मुस्लिमा में कोई बंदा फौत हो जाए, कत्ल हो जाए, बदले में किसास लिया जाएगा, उसको कत्ल किया जाएगा। तो फिर आप मुझे बताओ, अगर कातिलीन से किसास लेने का हुक्म कुरान का है, कुरान कहता है वलकुम बिल किसासी हयातुन जाहिल बाप, ऐ लोगों तुम्हारे लिए किसास के अंदर जिंदगी है। अक्लमंदो इस बात को सोचो, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के
یزید نے قصاص کیوں نہیں لیا؟ قرآن کا حکم ہے کہ نہیں قصاص لینے کا؟ تو اگر اس کا ہاتھ نہیں تھا، یہ راضی نہیں تھا، یہ کہتا بھی آ جاؤ بھائی لین چلا دو، ذرا لین چلا کے سب اڑا دینا، کسی درجے کا دکھ تل جانا سی تو نہ پھر ہی پورا نہیں سی گا۔ لیکن اگر قاتلین حسین، قاتلین اہل بیت کو یہ قتل کر دیتا تو پھر شاید جرم دھل جاتا کسی نہ کسی درجے میں، یا اس کے جرم میں پردہ پڑ جاتا کہ بھائی دیکھو اس نے قاتلین کو قتل کر دیا ہے، تاریخ گواہ ہے، جو یزید کا وکیل وہ بھی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ بھائی دیکھو یزید نے قاتلین حسین سے کسی قسم کا قصاص نہیں لیا۔ قرآن کے اس حکم کے خلاف ورزی ہوئی کہ نہیں؟ ہاں جی، کیا خیال ہے؟ وکالت کی کچھ جگہ رہتی نہیں ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو تکلیف دینا، توجہ کرنا، اب میں اس مسئلے کو تھوڑا سا دوسرے زاویے سے سمجھا رہا ہوں۔ اہل بیت علیہم الرضوان میں سے کسی کو تکلیف دینا، توجہ کرنا، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے۔ اب میں اس کی قرآن پاک سے مثالیں پیش کرتا ہوں۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ ان آیات کا شان نزول یہ ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ نے نکاح کیا، ولیمے کا موقع تھا، تو مسائل کا علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض حضرات سے اتنچ ہوئی، ولیمہ کھانے کے لیے بعض گھر میں داخل ہوئے بغیر اجازت کے، بغیر۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ان آیتوں میں فرمایا ہے کہ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ بات حضور کو تکلیف دیتی ہے۔ اب توجہ کرنا، فرمایا اہل بیت کے نبی کے گھروں میں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو نبی کے گھروں میں، نبی کے گھروں میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا، یہ چیز حضور کو تکلیف دیتی ہے۔ دوسرا حکم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، کھانے کے لیے بلایا گیا، وَالْمُسْتَأْنِسِينَ بِحَدِيث، فرمایا جب کھانا کھا چکو، کھانا کھانے کے بعد باتوں میں مشغول نہ ہو بلکہ چلے جاؤ، یہ بات بھی حضور کو تکلیف دیتی ہے۔ آگے آیت میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو شرم کے مارے جو ہے نا، آپ نے تو نہیں کہا کہ بھئی صحابہ کرام نے کھانا کھا لیا تھا تو انہوں نے کہا کہ گھر دی گل کوئی نہیں، بیٹھے رہیے، گھر دی گل بیٹھے رہی، چار گلاں نہیں کر لی، بندے کٹھے ہوئے نا شادی بیاہ ولیمے تے مسیح کٹھے ہوئے تو گلاں نہیں کرتے، اتنے گلاں کرنا آپ کو، تو اللہ پاک فرمایا یہ بات حضور کو تکلیف دیتی ہے۔ توجہ کرنا، دوسرا حکم آ گیا گھر والوں کو تکلیف دینے کی۔ تیسرا فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، فرمایا کہ قرآن پاک میں بتایا گیا امہات المومنین یہ امت کی مائیں ہیں، لیکن پردے کے حق میں یہ اجنبیوں کی طرح ہیں، تم نے ان سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پردے کے بغیر نہ پوچھنا، یہ چیز حضور کو تکلیف دیتی ہے، یہ چیز ہے۔ توجہ کرنا، چوتھی چیز آپ نے فرمایا کہ جس کے ذریعے حضور کو تکلیف ہوتی ہے، فرمایا ولا ان تنکحوا من بعدہ، ہاں جی ازواج، نے فرمایا کہ ولا ان تنکحوا من بعدہ، ہاں جی ازواجہ ابدا، فرمایا کہ دیکھو کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح نہ کرنا، ان سے نکاح نہ کرنا، فرمایا یہ چیز بھی حضور کو تکلیف دیتی ہے۔ توجہ کرنا، ایک بندہ من کہنے لگا اسی حضور نو فوت ہون تو بس زندہ منی تو تکلیف منی ہے، اب سمجھانے لگا ہوں مسئلہ، یہاں تین باتیں پہلے آ گئی، حضور کو تکلیف نہ دو ان تین چیزوں کی وجہ سے۔ چوتھی چیز فرمایا حضور کی بیٹیوں سے حضور کے فوت ہونے کے بعد نکاح نہ کرنا، یہ چیز بھی حضور کو تکلیف دیتی ہے۔ حضور تو فوت ہو چکے، اگر آپ کے بعد کوئی بندہ سوچتا کہ حضور کی بیوی سے نکاح کرنا تو حضور تو فوت ہو، تکلیف تو زندہ بندے کو ہوتی ہے، تو حیات النبی ثابت ہوا کہ نہ ہوا؟ حیات النبی ثابت ہوا، حیات النبی ثابت ہوا۔ اچھا جب یہ ثابت ہو گیا نا، اب اگلی بات ہے، اگر آپ کی بیویوں سے نکاح کرنے سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے وفات کے بعد، اگر کوئی حضور کی آل کو قتل کرے گا تو حضور کو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟
کیا خیال ہے؟ ہاں معجم طبرانی میں روایت ہے، ایک دن ایسا ہوا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ گھر میں رو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر پاس سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا فاطمہ اس کو چپ کراؤ، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں اس کو حسین کو چپ کراؤ، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اگر حسین کے رونے سے حضور کو تکلیف ہوتی ہے، حضور کی شہادت سے، حسین کی شہادت سے، سارے اہل بیت کی شہادتوں سے، اور کربلا کے میدان میں مظلومانہ قتل سے حضور کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کیسے یہ ضد کی وکالت کرتے ہو؟ کس لحاظ سے کرتے ہو؟ ہمیں بھی تو سمجھاؤ نا، ہمیں بھی سمجھاؤ۔ اب دیکھو قرآن میں کہا گیا، اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں اللہ پاک کی ذات کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اللہ کی ان پہ لعنت ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِینًا، اللہ پاک نے ان کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو اللہ کو تکلیف دے اس کے لیے بھی ذلت ناک عذاب، جو اللہ کے رسول کو تکلیف دے اس کے لیے بھی ذلت ناک عذاب ہے۔ اب جو حضور کو تکلیف دے رہا ہے آل رسول کا قتل کر کے، اس کے لیے جنت ہے، اس کے لیے جنت ہے، کمال ہے۔ اچھا جو حضور کو تکلیف دے گا اس سے اللہ کو تکلیف نہ ہوگی؟ یوں فرمایا گیا قرآن میں میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے یہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان کو کہہ دو اگر مخالفو تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے تو میری بات کو مان کے چلو۔ معلوم ہوا حضور اللہ کے نمائندے ہیں اور حضور کی اطاعت یہ اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر کہ بندہ حضور کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ کو تکلیف نہیں دے۔ اس لیے میرے بھائیو ہماری مجبوری ہے کہ ہم حضرت حسین کا ہر صورت ساتھ دیں گے، یزید کی کسی صورت میں وکالت نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میری بات اپنے اختتام کو جا رہی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تکلیف کی بات ہے۔ بندہ انجام کوئی دیکھ لے، انجام کیا ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فوت تو آپ بھی ہو گئے، فوت یزید بھی ہوا، یزید عبرتناک موت مرا ہے۔ حضرت حسین یہ آپ نے فخر سے شہادت پائی ہے، اور امت مسلمہ پہ آپ کا یہ احسان ہے، آپ کی آل کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے ظلم کے آگے ڈٹ کے دکھا دیا، اپنے ذاتی مفادات کے لیے یزید کے ساتھ نہیں ملے، امانتاً دیانتاً یہ سمجھتے تھے یزید مستقبل کے اندر اسلام کو نقصان پہنچائے گا، اس کے ہاتھ بیعت کر لیتے، اس کے ساتھ مل جاتے تو شہادتیں نہ ہوتی۔ لیکن انہوں نے پوری امت مسلمہ کو یہ درس دیا ہے مشکلات کا مقابلہ ڈٹ کے کرنا ہے، ظلم کا مقابلہ ڈٹ کے کرنا ہے، کسی بھی صورت کے اندر یہ ظلم کے آگے نہیں جھکنا ہے۔ یہ امت مسلمہ پر احسان ہے کہ انہوں نے اپنی شہادتیں قبول کر لی ہیں لیکن اسلام کو بچا لیا ہے، اسلام کی لاج رکھ لی، وگرنہ آج کفار تانا دیتے تمہارے نبی کی حال تھی جب ان کو مشکل پیش آئی، ایک طرف اس کے مخالف تھے، دوسری طرف اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے بیٹھے، نہیں ہاتھ میں ہاتھ دیا، حالات سے مقابلہ کیا، حالات کی طرف جھک نہیں گئے۔ آج لوگ موم کی طرح ہر طرف جھک جاتے ہیں، جس طرف پڑنا بھاری ہوتا ہے جھک جاتے ہیں۔ وفات حضرت حسین کا بھی ہوئی ہے، وفات یزید کی بھی ہوئی ہے، لیکن آج کا دن، کل کا دن، ہر سال آنے والے یہ دن یہ بتلاتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو وفات ہے یہ قوم کی حیات ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو وفات ہے یہ ایک مشن کا زندہ رہنا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مشن کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، اس لیے قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، دیکھو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں، شہید ہو جائیں، ان کو مردہ نہ کہو بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی
زندگی کا کوئی شعور نہیں ہے. حضرت حسین فوت ہونے کے بعد بھی زندہ ہیں. قرآن نے کہہ دیا حضرت حسین بھی زندہ ہے, ان کا مشن بھی زندہ ہے. انشاءاللہ تعالی ہم آج کی مجلس سے یہ سبق حاصل کر لیں کہ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں اسلام کے لیے کسی قسم کی قربانی دینی پڑی ہم گریز نہیں کریں. ایسا ہے. وفات تو حضرت حسین کی بھی ہوئی ہے, لیکن وہ ہے جس پہ فخر ہوتے ہوئے آ رہے ہیں, تذکرے ہوتے آ رہے ہیں. یزید بھی یزید کے بارے میں آتا ہے, عبرت کا نشان بنا دیا گیا. یزید کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت جس وقت اس نے فوج بھیجی تھی اور بیت اللہ پر پتھر برسائے جا رہے تھے اور حرم کے تقدس کو پامال کیا جا رہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اس کو عبرتناک موت دی. اس وقت یزید کی فوجوں نے دوڑ لگا دی, پتہ چلا کہ یزید مر گیا اور فوجوں نے دیکھ لیا کہ اب ہمیں تو یہاں بھیجنے والا سن نہیں رہا, اب ہمیں کوئی نہیں چھوڑے گا. بھاگ گئی وہاں سے فوج. کیسے مرا؟ مختلف روایات ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بندر تھا, ایک بندر وہ یہ شکار کے لیے نکلا تو بندر ایک آگے تھا, وہ آگے آگے جو ہے نا وہ جھوم رہا تھا, گھوم رہا تھا. آپ کو پتا ہے یہ بندر جو ہوتے ہیں شرارتی ہوتے ہیں, اچھلنے کودنے میں ماہر ہوتے ہیں. تو آگے آگے اچھل کود رہا تھا, یہ پیچھے جا رہا تھا گھوڑے پر, یہ پیچھے آ رہا تھا گھوڑے پر. تو بندر نے اس کو ایسا الجھایا, وہ بندر بھی تشریف پر تھا نا, نہیں بندر نے اس کو ایسا الجھایا کہ گھوڑے سے نیچے گرا, منکا ٹوٹ گیا. اس وقت منکا ٹوٹ گیا, مر گیا. ایک روایت اس طرح کی بھی آتی ہے کہ یہ اندھا دھن ساری رات کھڑا ناشتہ رہا, ادھر بیت اللہ پہ پتھر برسا جاتا ہے, یہ ناشتہ رہا. اسی دوران جو ہے اس کا دماغ پھٹ گیا, کہ باہر آ گیا, مر گیا. اللہ پاک نے عبرت کا نشان بنا دیا. اور وہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قتل کیا, بیت اللہ بن زیاد نے, اس کے ساتھ کیا ہوا؟ وہی ہوا جو اس نے کیا اہل بیت کے ساتھ. اہل بیت کے ساتھ کاٹے گئے. کوفہ کے اندر لایا گیا سیدنا حسین کا سر, اور سر مبارک کی توہین کی گئی. اس کا بھی سر کاٹا گیا, اس کا بھی سر کاٹا گیا, اور سر کاٹ کے وہاں لایا گیا کوفہ کے دربار میں. وہی کہتے ہیں نا گردش ایام ہے, بسا اوقات بندے کا کہتے ہیں کوئی گل ہوتی ہے, کئی ہوئی اگیا جاتی ہے. جو جملے اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر کسے تھے, اسی کے ساتھ یہی کچھ ہوا. اس کا بھی سر کاٹا گیا, گردن اتاری گئی, کوفہ کے دربار میں لایا گیا. عبرتناک انجام.